الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ ٹوٹے جو ستارے زمین پہ نہیں گرتے، ٹوٹے جو ستارے زمین پہ نہیں گرتے، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والو کا بے حد احسان و فضل ہوا۔ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو یہ دعا خیر مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اس لیے ہم سب تہدید اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ اور درود و سلام و آمنا لال مدینہ کے تاجدار شان شبتہا تاج مدینہ فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عد مقدس پہ ایک دفعہ درود بن پلجے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، ہمیں اور آپ کو بخوب معلوم ہے کہ اس پروگرام مقصد کیا ہے۔ اس پروگرام مقصد ہے کہ اس گھر پر ایک خاتون تھی، ہمارا رشتہ داروں میں ہے، میرے رشتہ داروں میں بڑی امی ہے، دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اسے کے دعا خیر کے لیے مجلس پروگرام کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی اور پرانی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے دور چلا آ رہا ہے۔ کب کس کی باری آ جائے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے کوئی بول نہیں سکتا ہے، نہ ہی پیغمبر بول سکے ہیں اور نہ ہی ہم اور آپ کہہ سکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم خود اس سے ارشاد فرمائے ہیں، ہر ایک نفس کو جان کو مجھے ضرور چکھنا ہے۔ اللہ خود فکل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ آخرت کے لیے، قبر کے لیے، موت کے لیے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار رہے۔ یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسانوں کا حشر کے میدان میں حاضر فرمائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں آپ کو دیا ہے، ان تمام چیزوں سوال ہوگی۔ رب کریم خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تبارک جتنی نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کو ہم اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہیں، حساب کرنا چاہے، رب کعبہ قسم ہمارے آپ کی زندگی کم پڑ جائے گی۔ آدم سے لے کر اگر صبح قیامت تک کے لیے تمام مخلوق کو فرشتوں اگر دے دیا جائے، ان تمام نعمت جو رب کریم نے ہمیں آپ کا عطا فرمائی صرف ایک انسان کو دی ہے، وہ تمام عمر، تمام مخلوقات، تمام دریا کے پانی اور تمام درختیں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک انسان پر اللہ کتنی بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا شکردار شمار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ رب کریم صاف صاف فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو رب کریم کوئی جتنی بھی نعمتیں شمار کرنا جو شمار نہیں کر سکتے۔ تمام نعمتوں جو استاد محترم فرما رہے تھے، سب سے بڑی نعمت جو رب کریم ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی دولت۔ دنیا بہت ایسے انسان ہیں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے ہسپتال کھول دیے، غریبوں کے لیے مطبخ خانے کا انتظام کر دیے، غریبوں کے لیے آپ کا گاڑی کا انتظام کر دیا، غریبوں کے لیے لائٹ دے دیا، غریبوں کے لیے بہت انتظام کر دیا، مسافر کے لیے، انسان کے لیے بہت اچھے عمل کریے۔ لیکن اگر وہ اس اچھے اعمال میں اگر انسان کا ایمان ہے اور اللہ کے ذات پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی پر یقین اور ایمان ہے، وہ انسان کا تمام اعمال دنیا میں فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے اور آخرت انشاءاللہ نفع بخش ہوگا۔
یہ تمام اعمال تب کام آئیں گے جب ہمارا آپ کا یقین اللہ پر جم جائے گا. ایک دوردی بارے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لیکن وہی عمل اگر کوئی انسان اچھے سے اچھے کر رہا لیکن اس پر اللہ پاک کا یقین نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. وہی ہے نا میرے بھائی، محمد رسول، یہ کلمہ مکمل کلمہ ہے. ان دونوں پر اگر اس پر ایمان یقین نہیں رہا، انسان دنیا جتنے اچھا عمل کر لے، ہاں یقینی چیز ہے، یہ امید ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے انشاءاللہ دنیا میں اس کو مل جائے گا، آخرت سے کوئی بدلہ نہیں ہے. تو میرے معزز سامنے ہمارا آپ کا یقین ہے کہ اللہ تبارک جو بھی جتنی بھی نعمت دی ہیں صرف انسان کے لیے، پوری دنیا میں یہ تمام کی نعمتیں انسان کے لیے خاص کر دیا گیا. کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے انسان کے تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مستقر فرمائے. چاند ہے، سورج، ستارے، سیارے ہیں، یہاں تک وہ تمام مخلوقات جس کو ہم دیکھتے ہیں اور مخلوقات جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ تمام مخلوقات جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو ہمارے آپ کے مائنڈ سے اوجل ہے، چھپا ہوا ہے، تمام مخلوقات رب نے ہمیں آپ کے لیے مستقر کیا ہے، ہمارے آپ کے لیے بنایا. ہمارے انسان کے اگر تمام نعمتوں میں ایک پہلا سب سے ہائی لیول ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا دولت دیا ہے. ان تمام نعمتوں اگر ہم لاسٹ میں آ جائے، ہمارے آپ کے بدن سے کوئی ایک چیز اٹھا لے ہم اور آپ. جیسے کچھ دن پہلے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں پاتی، آؤں کر رہی تھی، تو ہم محسوس کیے زبان اتنی بڑی اللہ نے نعمت دیا ہے. یہ زبان اگر اللہ تعالی نہ دیتا، بہت ایسے انسان ہو گئے زبان ہے لیکن بول نہیں پاتے. یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان معافی ضمیر ادا کر سکتا ہے، اپنا دل کی بات اسے شیئر کر سکتا ہے، اپنے دل کے آرزو بتا سکتا ہے، اپنا امیدیں ظاہر کر سکتا ہے اس زبان کے ذریعے. کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت دی ہے، یہاں تک کہ کان کے بال اگتے بھی بہت بڑی نعمت ہے، ناک کے بال اگتے بھی بہت بڑی نعمت ہے. صرف زبان یہ جو ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے، 5 انگلی 7 انگلی 10 انگلی کا ہے، اس کے اندر پانی اتنی بڑی نعمت جو زبان میں ہم لوگ تھوک بولتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدا نہ خواستہ اگر سوکھ جائے تو برس بار ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے کہ تھوک کو پیدا کیسے کیا جائے. اس طرح کی بہت بڑی نعمت دیا ہے. ان تمام نعمت کے بعد صرف اللہ ایک چیز ہمیں اب چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. کس کی عبادت کریں بھائی؟ اللہ کی عبادت کریں. اور پوری زندگی ہمیں آپ کو نہیں کہے بھائی تم گناہ سے بالکل پاک رہو، بھائی فرشتے بن جاؤ. نہیں، کل بنی آدم خطاؤن خیر خطائین التوابون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی ابن آدم اولاد ہیں ہر ایک شخص گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار، سب سے اچھا اور بیسٹ انسان وہ ہے گناہگار ہو جاتا ہے، سرزد ہو جائے، چاہے جانے ہوئے انجانے ہوئے ہیں، جانے ہوئے یا انجانے ہوئے، وہ سب سے بہتر انسان وہ ہے گناہ تو ہونے کے بعد گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے. اس لیے سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے کم سے کم 100 دفعہ استغفار پڑھ کے سونی چاہیے. تو میرے محترم سامنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمت ہمیں آپ کو دی ہے، تمام نعمت کا سب سے اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، اللہ کو کیسے راضی کرے. اور راضی کرنے کے بہت سارے طور طریقہ ہے، بہت سے طور طریقہ ہے. اپنے بھی اعتبار سے نماز کے بارے میں ہو، روزہ لے کر ہو، قرآن پاک تلاوت لے کر ہو، ذکر اذکار کو ہو، غریبوں کو تعاون کر کے ہو، سلام کلام کر کے ہو، دل کو صاف کر کے ہو. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے بندوں کو جنت پہنچانے سے بہانا چاہتا ہے. اس لیے انسان، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں مشہور معروف ہوئے ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب جو ڈیبیٹ میں ہوئے ہیں، وہ مفتی صاحب کو بس ایک ڈیبیٹ پوچھا گیا، آپ کو تو فلوار بہت بڑھ گیا، صرف مثال دے رہے ہیں، کسی ایک مولوی کی مثال نہیں، بہت ایسے انسان بھی آئے ماشاءاللہ. تو مثال یہ ہے کہ ان سے ڈیبیٹ پوچھا جا رہا ہے، کوئی پوڈ کاسٹ ہے کچھ بھی ہے، تو پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب آپ تو اب کامیاب ہو گئے، اب تو سکسیس ہو گئے، کیوں انسٹاگرام میں آپ کا 3 ملین پہنچ گیا، آپ کا یوٹیوب میں تو 1 ملین قریب ہونے والا ہے، مثال دیا جا رہا ہے. تو مفتی صاحب ایک بہت پیارا مثال دی، قرآن پاک آیت کو میرے خطبہ میں پڑھا ہوں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آج انسان سمجھتا ہے اگر مشہور معروف ہو گیا ہے، دولت مند ہو گیا ہے، مال و دولت آ گیا ہے، پہچان بڑھ گیا ہے، سو انسان میں سے اس کا بھی ایک نام آ گیا ہے، انسان سوچتا کامیاب کامران ہو گیا ہے، حالانکہ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تب کب ہے جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ شخص کامیاب ہے جس کو اللہ نے جہنم سے ہٹا کر جنت پہنچا دیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو انسان کے لیے اعمال شرط بنتا ہے، ایسے نہیں ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے بس تسبیح کر رہے ہیں بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، کامیابی کہ اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے ہمیں آپ کو بتایا ہے اس طریقے پر چلنا ہے۔ کاروبار کا معاملہ ہو، گھر باری کا معاملہ ہو، فیملی کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، زندگی میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی ہم اور رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا اب کیا ہوگا، ہمارے سب کے سن کھلا ہوگا، کوئی چھپی کتاب نہیں ہے، یہ میٹرک کا ایگزام نہیں کہ بھائی پتہ نہیں پرچہ کیا ہوگا، پرچہ ہمارا تو لکھ ہو چکا ہے، قبر کے کیا سوالات ہوں گے، حشر کیا سوالات، یہ بہترین اسلام ہمیں اللہ نے دیا ہے، سوال بھی دے دیا ہے، جواب بھی دے دیا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ قبر میں کیا سوال ہے پتہ نہیں میرے بھائی، کہ بھائی تب ایگزام ہوگا بھائی اسکول کا کالج کا ہے، پتہ نہیں، پتہ ہے سوال بھی، اور جواب بھی بتا دیا کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، کر کے جاؤ گے سوال دینا، سوال کا جواب آسان ہوگا، اگر اس سوال کا تیاری نہ کرو گے وہاں پر تمہارا آپ کے لیے عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ قبر کا سوال من رب کا، وہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، من رب کا، ما دینو کا، من نبی، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کب ہے، کون ہے۔ اگر انسان بولے توتے رٹ لیا ہے، بھائی کوئی بات نہیں، رب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، رٹ لیے ہیں، اور اعمال اللہ کے مرضی کے خلاف گزارے ہیں، والدین کو گالی گلوچ کر رلا دیے ہیں، اسی طرح اپنے حلال حرام کا پہچان نہیں کیے ہیں، اسی راستے میں چلتے ہوئے آنکھوں کے گناہوں کو دیے ہیں، راتیں موبائل کو ساتھ گزارے ہیں، دوسرے کا زمین اور بال گھر پر رکھے ہیں، قسم خود یہ تمام اعمال ہمارے گلے کے کانٹا بن جائے۔ لیکن اگر ہمارا اعمال اگر اچھے آ رہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیے، والدین نے فرما برداری کی، اللہ اور رسول کے بعد سب سے پہلا حکم اگر ہے ماں باپ کا حکم، چاہے بات کڑی ہو جائے، سب سے بڑا حکم یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بھی یہ ہے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، اس کے والدین بڑھاپے میں آ جائے اور وہ اپنے ماں باپ کو اگر راضی نہیں کر سکے، وہ انسان برباد تباہ ہو جائے، رسول اللہ کا فرمان یہ موجود ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، والدین فرما بڑھتا ہے، رشتہ داری کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، اس طرح اپنے لین دین کے بارے میں بہترین انداز رکھنا، یہ لین دین بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی انسان اگر نماز میں کچھ کمیاں ہو گئی، نماز کبھی چھٹی قضا ہو گئی، چھٹی قضا ہو گئی، روزہ کچھ رکھے چھوٹ گیا، روزہ چھوٹ کے رکھے قضا ہو گیا، پھر قضا ادا کر لیے، کچھ بھی اللہ حکم میں اگر کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، میرا بندہ کوشش کیا تھا نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کسی شخص کا اگر ایک بالش زمین کو اگر بنا حق کے لے لیا ہے، اس کا پیسہ زبردستی اس سے اگر لے لیا ہے، کوئی معاملہ اس سے اگر ہو گیا ہے، کل قیامت میں اللہ کہے گا اس کا معاملہ تے اس کے ساتھ لپٹنا، میرا کوئی معاملہ نہیں۔ نماز کمی ہوئی ہے میں تیار، اللہ کہے گا روزہ کمی ہوئی ہے میں تیار ہوں، دوسرے میرا جو حق ہے جس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے، اللہ بولے کوئی مسئلہ نہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن جب بندے کا باری آئے گا تو یاد رکھیے گا اللہ تو کہے گا اسی بندے سے پوچھنا، وہ اگر معاف کر دے میں بھی معاف کروں گا۔ اس لیے زندگی جو اللہ نے دیا ہے بہت بیلنس کے ساتھ دیا ہے، ایسے نہیں کہ بس آیا جیسے کہ جو ہوتا ہے اس ڈیبیٹ میں جو رہا ایک اللہ کے انکار کرنے والا، وہ بھی سوال یہی کر رہا ہے، دنیا میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نوز باللہ مثال دے رہا تھا اس کا کیا بولتے ہیں فلسطین کا مثال دیا جا رہا تھا، غزہ کا مثال دے رہا تھا، اللہ اگر ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں روک رہا ہے؟ ارے مردود یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اگر دنیا میں ہی اگر ظلم کر رہا سزا مل جائے تو کیا فائدہ ہوا؟ مطلب یہ ہوا اسکول میں پڑھ رہا ہے، میٹرک امتحان دینے گیا، سوال جواب ایک ساتھ دے دیا، اس کو اتار گیا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں ہے، دال کا پانی اور دال بات ہو جائے گا منجے کو۔ تو ایگزام کا مطلب یہ ہے دنیا آخرت تیاری کرنے کا جگہ ہے، اسی لیے دنیا میں اللہ تبارک ہمیں آپ کو بھیجا ہے، اس بھیجنے میں جو زندگی ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ خوبصورت زندگی ہے، ہم اور آپ سبحان اللہ ایک دفعہ بولیں گے جنت ہمیں درخت بن جائے گا، وہی انسان جب قبر کے گڑھے میں چل جائے گا 100 دفعہ بھی عبادت کر لے کوئی قابل قبول نہیں۔ ایک صاحب نے گزرے قبر سے گزرے تھے، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے قبر میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے قرآن تلاوت کرتے، جب کسی خواب میں دیکھا یا کوئی واقعہ ایسا آتا ہے جب قبر کے پاس گئے دیکھ رہے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں،
جب پوچھا گیا آپ تو بہت مبارک انسان ہیں، آپ اتنا قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں آواز سے آپ ایک دفعہ دنیا میں سبحان اللہ بولنا میرے قبر میں اربوں خربوں دفعہ قرآن تلاوت کرنا کہ آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اعمال، دنیا کے نیک اعمال اتنا مبارک ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تب سوچتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دیتا، وہی مال و دولت جو دنیا میں نے بچا کر رکھا تھا کہ میرا کام آئے گا، بیماری میں کام ہے، کسی وقت کام آئے گا، وہی مال و دولت دنیا میں رکھ کے اللہ تعالیٰ تھوڑا مہلت دے دے، تمام مال و دولت راستے میں لٹا دوں گا، عمر از کا پرہیزگار متقی بن جاؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، بہت مولوی صاحب لوگ چلائے تھے، تبلیغ والے چلائے تھے، بہت گھر جا کے بلائے تھے، علماء ممبر بیٹھ کے ممبر کو پھٹا دیے تھے، مائک خراب کر دیے تھے، تب تمہارا کان میں جو نہیں رہے گا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر تب کوئی کچھ نہیں، وہ صرف افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، اللہ نے جتنی بھی زندگی دیا ہے، جتنی بھی زندگی دیا ہے، اس زندگی ہم اللہ کے لیے کیسے ڈھالیں، اس کے فکر کریں میرے بھائی۔ رات کا وقت آیا ہے، رات کو جب سوئیں تو 5 منٹ موبائل کو بند کر کے، کھاتا کو بند کر کے، گھر باری کی چیز کو بند کر کے صرف بیٹھ کے سوئیں۔ اگر میرا صبح آنکھ نہیں کھلا تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ قبر میں جا کر فرشتوں کو سوال جواب دے سکتا ہوں؟ کیا میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ میں دن بھر میں 5 وقت نماز کی ذمہ دیا گیا، صرف 5 وقت نماز پابند پڑھ پائے نہیں پڑھ پائے؟ یہ صرف نماز کے لیے نہیں، صرف روزہ کے لیے نہیں، جتنی بھی اعمال ہے ٹوٹل ہے۔ اگر ہمارا اعمال الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور کوشش کرے آئندہ اور اچھا عمل کرنے۔ اگر خدا نہ خواستہ انبن ہو گیا ہے، بھائی توبہ کرے، استغفار کرے۔ ایک صحابی کا واقعہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرما تھے، مسجد نبی گیٹ پر آنے والے ہیں، چپل موڑے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں۔ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں اس دروازے پر جو آئے گا وہ انسان جنتی ہے۔ کیا فرما رہے بھائی؟ اس گیٹ پر جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ دیکھیں وہ صحابی انٹر ہیں اور سائڈ میں بیٹھے، سب صحابی دیکھ لیے ہاں فلانا جنت۔ پھر کل بھی اسی طرح ہوا، پرسوں بھی اسی طرح ہوا، یعنی کنٹینیو 3 دن لگاتار اسی شخص کے بارے میں ہمارے نبی کہا کہ یہ انسان جنتی ہے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے جو عبادت میں ہائی لیول، عبادت میں ہائی لیول، رات بھر ایک مکمل قرآن پاک مکمل ختم کرتے، رات بھر نماز پڑھتے، نمبر 2 دن بھر روزہ رکھتے اور قرآن پاک تلاوت بھی کرتے۔ وہ صحابی سب سے زیادہ عبادت میں ہائی لیول ہے۔ وہ صحابی دیکھے کہ کوئی تو اچھا عمل ان کے پاس ہوگا جو میرے پاس نہیں، کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے خود بشارت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ جب مجمع ختم ہو گیا اور آگے ٹائم کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس جاتا دروازے پر کہ میں مسافر ہوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں، جو ہم لوگ ماشاءاللہ ماحول ہے، وہاں جا کر وہ قیام کرتے، جا کر بولے کہ میں تھوڑا مسافر آیا ہوں اور ابو جان صلی اللہ علیہ وسلم میرا انبن ہو گیا، میں 2-4 دن آپ کے پاس مہمان رہوں گا۔ مرحبا مرحبا، آئیے، آپ مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ 3 دن تک 3 رات اسی کے پاس رکے، 3 دن 3 رات اسی صحابی کے پاس رکے جس کا ہمارے نے بشارت دیا تھا۔ 3 دن 3 رات دیکھے کوئی اچھا خاص عمل نہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس رات کو سوتے اور دعا پڑھ اللہ بسمک اموت واحیا، اور سو جاتا ناک میں خراٹے مار کے سو۔ وہ جو ٹیسٹ کرنے گئے تھے صحابی اور بار بار پھوکی مار بار دیکھ رہے کہ اب تہجد پڑھنے اٹھیں گے، قرآن پر تلاوت کریں گے یا غریبوں کو دان کریں گے، کچھ بھی عمل سوچ رہے تھے۔ 3 رات جاگے گزار دیا کہ دیکھیں کیا اچھا عمل اس کے اندر ہے جو میں بھی اس عمل کو مانوں گا۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ خراب کیا ہے اس کے اندر وہی دیکھنا ہے۔ میرے اندر 1000 خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرے کے اندر کیا خراب وہی دیکھنا ہے، اچھا ہی نہیں دیکھنا۔ تو وہ صحابی لاسٹ میں کیا بولے کہ نہ آپ کے پاس کچھ عمل نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ کو جنت کا بشارت دے۔ ہاں نبی کا فرمان ہے، یقیناً کوئی عمل ہے جو اللہ کے حبیب نے آپ کو جنت کا بشارت دیا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی کا بات تو سچ ہے، میری آنکھ جھوٹی ہو سکتی، وہ جانے لگے۔ جا پھر بلایا سن کیا بات ہے؟ ہمارے نبی سے سنا تھا کہ آپ کے بارے میں 3 دفعہ بتایا تھے کہ جنتی ہے۔ آپ کے میں تو 3 دن رہا، حالانکہ میں نے معافی چاہتا ہوں، آپ سے جھوٹ بولا کہ ابو سے کچھ ہو گیا، میں ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس آیا دیکھنے کون سا اچھا عمل ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میرے بارے میں نہیں بشارت۔ وہ فرماتا تم نے 3 دن جو دیکھا میرا یہی عمل ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو کچھ تو ہے کہ ہاں ایک عمل ہے جو بہت ہی امید ہے اس عمل کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے خود بشارت دیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے جب رات کو سوتا ہوں
تو سب کو معاف کر کر سوتا ہوں. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کر سوتا ہوں؟ معاف کر کر. میرا کوئی اگر بگاڑا ہے، گالی دیا ہے، گالی گلوچ کیا ہے، مجھے کچھ بھی بول دیا ہے، زبان کے ذریعے بولا ہے، ہاتھ کے لاٹھی سے بولا ہے، میں سب کو اللہ تجھے گواہ رکھ کر معاف کر دیتا ہوں. یہ عمل، اس عمل کو میں نے رات کو سوتے وقت کر کے سوتا ہوں. وہ صحابی سنتے ہی ہاں سبحان اللہ، یہی عمل ہے جو رسول اللہ نے اس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کا سند اور بشارت دیا. میرے محدث سامعین، کہنے کا یہ ہے کہ خود توبہ کرے اور دوسروں کو معاف کر دے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہوا ہے، یہ دعا خیر ہو رہا ہے، یہ دعا خیر سے لاسٹ نہیں ہے. ہم میں سے کسی کی باری آ سکتی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم رات کو چند وقت اس بارے میں غور فکر کریں اور کل کا وقت بہترین انداز گزارنے کی کوشش کریں. اسی طرح کے سال گزرتا جا رہا ہے میرے بھائی، کسی کے لیے نہ وقت روکا ہے نہ کچھ روکا ہے. استاد محترم فرما رہے تھے وہاں پر ایک حدیث بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے قیامت کا علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سال مہینے سے گزرے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹہ کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح گزرے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے اور آج سچ ہو کر دکھا جا رہا ہے. آج دیکھیے سنیچر کا آنا ہوا اور آج کون سا دن آگے نہیں، آج منگل ہو گیا قریب نا، آج منگل آ گیا، بس ہفتہ ختم ہونے والا ہے. یہ قیامت کی علامت میں سے علامت ایک ہے. تو یہ قیامت علامت بہت سارے پورے ہو گئے ہیں. تو ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمارا اعمال کیسا ہو جائے، وہ اعمال کے بارے میں غور فکر کرنا. اور ایک ذہن میں یہ بات آیا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایک کلمہ ضرور پڑھتا ہے. اگر وہ انسان وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. جو پہلا کلمہ جو ہے، تو کب انسان مرتے وقت کیسے پڑھ سکتا ہے، کیسے پڑھ سکے گا؟ جب اس کے اعمال اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گزرے گا تو بول پائے. جیسے کہ ایک مثال آتا ہے، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ایک انسان انتقال ہونے جا رہے ہیں اور وہ خلاصی تھا، جو گاڑی کے بارے میں بولتے ہیں نا، آنے دے بولتے ہیں، خلاصی بولتے ہیں اس کو نا. خلاصی صاحب انتقال ہونے جا رہے تھے. اس وقت سامنے سے بولا جا رہا ہے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو میرے بھائی. اور یہ تلقین سنت ہے. جو انسان دیکھا جا رہا ہے کہ اب مرض الوفات میں ہے، مرض الموت میں ہے، اب ہو سکتا ہے روح پرواز ہو جائے گا، اس وقت اس چیز کو تلقین کرانا چاہیے. دوسرا کلمہ ہو، پہلا کلمہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسولہ، اس کو پڑھا کرنا چاہیے. اور جو انسان ابھی ہم لوگ رات و رات کے وہ 100 دفعہ کم سے ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. پہلا کلمہ 100 دفعہ، دوسرا کلمہ 100 دفعہ، اور استغفار 100 دفعہ، اور درود شریف 100 مرتبہ، تاکہ ہمارا اگر 100 دفعہ ہو موت کو دے کلمہ کا زبان سے نکل گیا، بس ہمارا آپ کا بیڑا پار انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس آدمی کو بار بار پڑھا جا رہا تھا، وہ بار بار پڑھا جا رہا تھا، وہ پڑھ نہیں پا رہا. وہ کیا کہہ رہا تھا، آڑ دے منے آنے دے اور جانے دے، آنے دے اور جانے دے. کیا ہو جائے؟ وہ یہ پوری زندگی انہوں نے لا کلمہ، پہلا کلمہ پڑھا نہ دوسرا کلمہ پڑھا، اور نہ اس کے بعد تلقین کیا، نہ سوتے وقت غور فکر کیا. پوری زندگی انہوں نے ڈرائیور میں خلاصی میں لگا دیا اور پوری زندگی گاڑی کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے گزار دیا. نہ ہی انہوں نے اللہ اور رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کیا. تو مرتے وقت بھی وہی زبان سے نکلا کہ پوری زندگی اس نے کیا. اس لیے اس واقعے سے مثال دینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کو اللہ کے طریقے پر، اللہ کے ذکر پر اگر ہم گزار دیں گے انشاءاللہ تعالی، میں امید رکھتا ہوں اللہ کے ذات سے ہم سب امید رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے دنیا سے رخصت جاتے وقت وہی اعمال کم آئے گا جو ہم پوری زندگی کرتے ہوئے. تو دیکھیے زندگی سب کے لیے، سب کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ زندگی انمول زندگی ہے، اس کی اللہ اس کے طریقے پر کیسے گزرے اس کے بارے میں فکر کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی گزر جاتے ہیں اس کے 3 خصوصی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے ہر ایک شخص. ایک چیز کیا ہے، اگر انسان انتقال ہو جائے اس کے نام اعمال بند ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی انسان اگر انتقال ہو گیا، اس کے اعمال جو ہے، ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ہم لوگ سبحان اللہ بولیں گے، الحمدللہ بولیں گے، پہلا کلمہ بولیں گے، قرآن پاک تلاوت کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، ثواب بڑھتے رہیں گے، نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ہمارا رجسٹر بھی کھلا ہوا اور پھر ہمارے اکاؤنٹ ہے. لیکن جو انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال کلوز ہوتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اس کا اعمال بڑھتا نہیں، بس جو ہے وہی رہتا ہے. 3 ایسا چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد وہ کھلا ہو رہتا ہے. ہر ایک شخص، ہم لوگ بھی حیات میں ہیں، کوشش تینوں میں سے ایک عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1، انسان انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ایک سب سے پہلا رہتا ہے وہ صدقہ جاریہ کرتا ہے. مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، غریبوں میں ہے، وہ ایسا عمل دے دیتا ہے جو دینے کے دیتے ہی جب تک وہ استعمال ہوتے رہے گا تب تک اس کا قبر میں رہتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی اس کو ثواب ملتے رہے گا. نمبر 2، اگر کوئی معلم ہے،
کوئی حافظ ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفکر ہے، یا کوئی سے ایسے اسکالر ہے، ایسا بیانات کرنے والے ہیں، اس کو غلط چیزوں سے اچھی چیزوں تک اس کو اتار دیا، کسی نے حافظ، عالم، مفتی بنا دیا یا بنانے میں اس کو تعاون کر دیا۔ تو جب تک استاد مطلب قبر پر رہیں گے اور شاگرد جب تک پڑھتا رہے گا، ہر ایک سیکنڈ کا ثواب اس کو استاد محترم پہنچتا رہتا ہے۔ تیسرا نمبر جو آج کے ٹائم بہت کم ملتا ہے، وہ بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، والدین گزر جائے، امی جان گزر جاتا ہے، دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کعبہ قسم، وہ بچے جب تک دعا کرتے، جب تک اچھا عمل کرتے رہے گا، اس کا ثواب، اس کا نیک اعمال اس کے والدین قبر میں آرام کرتے ہیں، اس تک پہنچائے۔ تو گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم میں، دینی کاموں میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا چلتا ہے ہمارے آپ کے، مکتب چلتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے آپ کے، اسے تبلیغ کا کام چلا ہمارے آپ کے، ہمارے گاؤں میں بڑے مدرسہ بھی ہیں۔ اپنے بچوں کو دینی کام میں جوڑ کر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، آنے والے وقت میں جیسے ہم لوگ خزانہ جمع کر رکھتے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ اکاؤنٹ پیسہ کام آئے نہ آئے، یہی آل اولاد بچہ ہمارے آپ کے قبر میں کام آئے۔ لیکن بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، بچہ بڑے ہونے کے بعد والدین کو اللہ قبر جا کے زیارت کرنا دور کی بات ہے، بات کرنے سے ناراض ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے، ہمارا آپ کا موقع ابھی تک ہے، ہم کوشش کریں، اگر نہیں ہو گیا، بڑے بچے ہوں گے، ہم دعا کریں، ابھی حیات میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے میں اتار دے، دینداری میں لگا دے۔ ہم دعا کریں تہجد اٹھ کر، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی بچہ ہمارا آپ کے لیے خیر خواہ اور دیندار پرہیزگار بن جائے۔ تو خیر خلاصہ کلام میں یہ، اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، زندگی نفس کے طریقے پر نہیں ہے، لا یؤمن ہواہم تبعا لما جئت بہ، نفس کے طریقے پر نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے پر پہنچا گئے ہیں اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارے دنیا میں ہمارا کامیاب ہوں گے، اور آخرت جو اللہ محدود زندگی اس کے انتہا نہیں ہے، اس میں ہمیں آپ کو اللہ تبارک سرخ روح اور آسان سہولت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یا آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا قرآن پڑھا ہے کیا؟ قرآن پڑھے نا کوئی بخشا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك ذا الجلال والاکرام۔ اللهم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تو رحمن الرحیم خالق مالک ہے، یا اللہ ہم سب گناہگار خطا کار سیاکار ہے، یا اللہ رات کے اندھیرے میں دن کو جالے میں بہت کچھ نافرمانی کی ہے، یا اللہ جانے ہوئے انجانے ہوئے ہے، جو کچھ غلطیاں خامیاں اللہ تیرے نافرمانے سرزد ہو چکی ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے، یا اللہ ہم تمام کو چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پورے عالم کے مسلمان مومن مومن بچے بچیاں جوان بوڑھے سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم تماموں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم تماموں کے یا اللہ جس کے بھی والدین اپنے والدین کے فرما برداری بننے کی توفیق مرحمت فرما دے، یا اللہ جتنے والدین اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم تربیت کی توفیق مرحمت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز کے پابندی عطا فرما دے،
یا اللہ ہم سب کو تیرے گھر کے دیدار کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ مسلمانوں کی پریشانی سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ظالم حکومت کے ظلم سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کے پرچم لہرا دے۔ یا اللہ ہر ایک گھروں میں دینداری پرہیزگاری حاجی و نمازی عالم مفتی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کے کمائی میں خوب سے خوب برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ اس گھر میں ایک گھر کی گارجن تھی یا اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ یا اللہ اس کی یا اللہ کرو مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ قبر میں راحت سکون اور آرام عطا فرما دے۔ یا اللہ سوال و جواب آسان فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ یا اللہ مغرب سے لے کر ابھی تک جو کچھ یا اللہ تیرے اور تیرے نبی پر درود اور باتیں کی گئی ہے یقیناً کچھ غلط خامیاں ہو گئی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک تلاوت بھی کچھ کی گئی ہے۔ یا اللہ وہ غلطی خامیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام ثوابوں کو یا اللہ آدم علیہ السلام لے کر جتنے پیغمبر یا اللہ گزرے ہیں تمام گروہ پر ثواب پہنچا کر، خاص کر کے یا اللہ اس گھر میں جتنے مرحومین ہیں تمام گروہ پر ثواب پہنچا دے۔ تمام مرحومین کی یا اللہ کرو سکون راحت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ اس گھر کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ گھر والے کی گارجین کو گھر والوں کا صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا چھوڑ کر سب کو جانا ہی یقیناً چیز ہے، یا اللہ ہم سب کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ منس پہ کلمہ نصیب موت عطا فرما دے۔ یا اللہ کلمہ نصیب موت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یا اللہ پوری زندگی تیرے حبیب کے طریقے پر گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ تو اگر ہم سب کو معاف نہ فرمائے تو اس کا دروازہ ہے ہم کھٹکھٹائیں گے۔ یا اللہ تیری واحد دروازہ ہے۔ یا اللہ تو ہی خالق مالک ہے۔ یا اللہ تو ہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ یا اللہ تو ہی بیماری کو یا اللہ دور فرماتا ہے۔ یا اللہ تو ہی زندہ سے مردہ زندہ کرتا ہے۔ پورے جہاں کا خالق مالک اور پرستی تیری ذات کی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ہیں ہر ایک جائز تمنا آرزو کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو مقصد کیا گیا ہے اس پروگرام کے مقصد کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں، تیرے دربان ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگ رس رہ گیا یا اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ دعا قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام دعا تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین، آمین برحمتک یا